تو آج کی نشست میں ہم آغاز کرتے ہیں سوالات کا۔ جی وہی صاحب، پہلا سوال کیا ہے آج کا؟ جی سر، میرا سوال ہے کہ وحدت الوجود کیا ہے، اس کا کیا تصور ہے؟ وحدت الوجود کے حوالے سے یا ایسی بھی کوئی اصطلاح، اس کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اصطلاح یا جو سوال ہم سے کیا جا رہا ہے، کیا اس سوال سے آپ وہی سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھ رہا ہوں؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ کچھ اصطلاحات ایسی ہیں کہ وہ ہر علاقے میں، ہر نقطہ نظر کے بندے کے نزدیک، ہر مکتب فکر کے بندے کے نزدیک ایک اپنا الگ مفہوم رکھتی ہیں۔ آئیے سمجھ؟ تو اور جو وجہ اختلاف ہے وہ ہے ہی یہی کہ چونکہ آپ اپنی پرسیپشن رکھتے ہیں، میں اپنی رکھتا ہوں، یہ اپنی رکھتے ہیں، وہ اپنی رکھتے ہیں، ہر بندہ اپنی رکھتا ہے۔ یعنی یہ ایسی اصطلاح نہیں ہے کہ جس پر اتفاق ہو سب کے یہاں۔ مثلا نماز پڑھنا، الصلاۃ، یہ اصطلاح ہے نا، سب کا اتفاق ہے کہ اس کا مطلب ہے نماز پڑھنا یا دعا مانگنا، ٹھیک ہے؟ اور آپ کوئی اصطلاح لے لیں، دین کی کوئی بھی اصطلاح لے لیں، معاشرے کی، دنیا کی کوئی بات لے لیں، تو وہ بالکل کلیئر ہوتا ہے کہ اس سے اس کی مراد یہ ہے۔ وحدت الوجود تصوف کے باب میں ایک ایسا متنازع ترین موضوع ہے کہ جو آج تک ڈیفائن حتمی طور پہ ہو ہی نہیں سکا کہ وحدت الوجود سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب وحدت الوجود کے حوالے، یہی وجہ کہ وحدت الوجود ہمیشہ سے ہر دور میں متنازع رہا ہے۔ ایک طبقہ اس کے شدید مخالف رہا ہے اور ایک طبقہ صوفیاء کا اس کے حق میں رہا ہے۔ اچھا، اب میں بتا دیتا ہوں کہ وحدت الوجود کا جو معروف معنی ہے، یعنی اس پر حتمی طور پہ کوئی اس پہ ایگری نہیں ہے، میں بتانے لگا ہوں، یعنی اتفاق نہیں ہے، لیکن جو معروف معنی ہے زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں، وہ مفہوم بتاتا ہوں اور اس مفہوم کے بعد اس کا جواب بتا دیتا ہوں وہ جائز ہے کہ نہیں جائز، تصور ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ وحدت الوجود سے اکثریت یہ مفہوم لیتی ہے کہ اس پوری کائنات میں صرف اللہ کا وجود حقیقی ہے، باقی سب کا وجود ایک دھوکہ ہے، سراب ہے، حقیقت میں ہم موجود نہیں ہیں، حقیقت میں صرف اللہ موجود ہے، اور ان تمام اجسام میں، انسانوں میں اللہ کی مختلف مظاہر ہیں جو کار فرما ہیں۔ یہ ہے وحدت الوجود، یعنی اسی سے وہ وحدت وجود، یعنی ایک وجود ہے، وحدت ایک کو کہتے ہیں، وجود کو، تو ایک وجود ہے حقیقت میں، اس کے علاوہ کوئی وجود نہیں۔ یہ ہے معروف تصور۔ میں نے بار بار عرض کی کہ میں بتا چکا اس پہ اتفاق کسی کا نہیں، ہر ایک کی اپنی تعبیر ہے۔ یہ ہے معروف تصور وحدت الوجود کا، اور یہ تصور میں نہیں سمجھتا کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے، یہ تصور درست نہیں ہے، سمجھائیے؟ مثلا اس پر اتنے جاندار اشکالات اٹھتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ، میں، دنیا کی ہر شے اللہ ہی کا پرتاؤ ہے، ٹھیک ہے، تو گویا معاذ اللہ ہم جب معصیت اور نافرمانیاں کرتے ہیں تو وہ اللہ کا ایک حصہ معصیت اور نافرمانی کر رہا ہے، اور اللہ ہی کا ایک حصہ اللہ ہی کے حکم کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ہم میں سے کئی جنت میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، قرآن کہتا ہے، تو کیا اللہ ہی کا ایک حصہ جہنم میں بھی جائے گا، اللہ ہی کا ایک حصہ جنت میں بھی جائے گا اگر یہ سب شراب ہے؟ اچھا، اور اگر یہ سب کچھ ان دو تناظرات سے بھی ہٹا دیں، اگر ہم اس کو جو فلسفیانہ اور جو صوفیانہ تصور ہے اس کا زیادہ تر لیا جاتا ہے وہ لے لیں، تو پھر مجھے بتائیے شریعت کس چیز کا نام ہے؟ آپ سے کیوں تقاضے کیے گئے ہیں؟ اوامر اور نواہی کیا ہے؟ آپ یہ کام کریں اور ان سے بچیں۔ آپ کو تو یہ تقاضے ہونے چاہیے تھے کہ اپنے آپ کو تباہ برباد فنا کر دیں اور اللہ کی ذات میں گم ہو جائیں، چونکہ آپ نے اس طرف جانا ہے، اصل تو وہی ہے۔ لہٰذا یہ تصور عقلی معقولات اور عقلی تصورات کے ساتھ سخت ٹکراتا ہے، یہ کسی طور قابل قبول نہیں ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے بڑے بڑے نام جب میں تاریخ میں پڑھتا ہوں، خاص طور پہ تصوف میں، کہ وہ اس کے قائل رہے، تو میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کے قائل نہیں رہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ اس کی ایک نہ تاریخ متعین ہے، ٹھیک ہے، ہر بندہ اس کو اپنے انداز میں لیتا تھا اور جو اس کے نزدیک ٹھیک تھی وہ اسی انداز میں لیتا تھا۔ تو اتنے بڑے بڑے شخصیات، اور یہ بھی میں بتا دوں، یہ تصور جس طرح شیخ ابن عربی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یہ شیخ ابن عربی کا بھی تصور نہیں ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہندو مت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہندو مت کا کوئی بانی نہیں ہے، ہندو مت کا کوئی مرکزی شخص نہیں ہے جس کو مستر، جس طرح ہمارے یہاں اللہ کے رسول کی ذات ہے، قرآن ہے۔ ہر مذہب میں، زرتشت میں خود زرتشت ہے، سکھ ازم میں بابا گرو نانک ہے، کرسچینٹی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، سمجھیں؟ تو ہندوازم میں کوئی ایک ایسا مرکز نہیں ہے کہ جو سینٹرل پوائنٹ ہو، جو ہر شے کا، جس سے ہر شے نکل رہی ہو۔ وہ کئی صدیوں میں عقائد اکٹھے ہوتے ایک شکل بن گئے جس کو آج ہندو مت کہتے ہیں۔ یہ خود ہندو اسکالر
مسٹر گووند نے لکھا ہے اپنی کتاب ہندوازم میں. یہ بھی اسی طرح ہے جو تصور ہے وحدت الوجود کے کہ یہ چلتے 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 مختلف افکار کی آمیزش ہوتے 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 اس شکل میں آ گیا. اگر یہ مفہوم ہے جو میں نے بتا دیا تو یہ مفہوم بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، اور جو اسلام کی اور قرآن مجید کی پریکٹیکل اور پروگریسو اپروچ ہے کہ آپ آگے بڑھیں، محنت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، ذہنی اپنے شعور کو ایکسپلور کریں، آگے بڑھائیں، اپنی جسمانی قوت کو بہتر کریں، اپنی روحانی قوت کو بہتر کریں، تو یہ تو ان سے ٹکراتا ہے. لہٰذا یہ درست نہیں ہے، وحدت الوجود کا تصور یہ درست نہیں ہے. اور حسن ظن تو یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگ اس کے قائل تھے وہ اس تصور کے قائل نہیں ہو سکتے. ممکن ہے اس کی کوئی اور تعبیر کسی کے ذہن میں ہو، چونکہ اس کی کوئی تعبیر متعین تو ہے نہیں، یہ میں بار بار بتا چکا. تو لہٰذا یہ والی تعبیر اس مفہوم میں وحدت الوجود کے ہر شے کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے اور باقی سب دھوکہ اور سراب ہے، یہ تصور بالکل درست نہیں ہے. اور وحدت الوجود کا یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن مجید کے بھی خلاف ہے.